میں نے اسلام کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسبت پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ اور یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملے بازی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محاورہ کہہ دیا، ایک جملہ پھینک دیا۔ یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا، اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ انسانیت کے دشمن ہے، کام، کرودھ، مد، لوبھ، موہ، یہ دشمن ہے۔ اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے۔ پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں۔ کام یعنی کہ کسی بھی مہیلا کو، کسی بھی عورت کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، اور دنیا کی جتنی مہیلائیں ہیں ان کو اپنی ماں، بہن، بیٹی سمجھنا، یہ قرآن میں بہت ہی سختی سے پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم بھائی سنے کہ کسی بھی مرد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے، لیکن قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کے سورہ 24 آیت نمبر 30 میں ہے، اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی غیر جو بھی مہیلائیں ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی سبحان اللہ، مرد جب اپنی پتنی کے سوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے، اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے۔ یہ پروش کے لیے یہ بنایا گیا نیم، اور یہی نیم عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گئے۔ یہ نہیں کہ کیول عورت کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبایا جاتا ہے، لیکن مرد کے لیے کتنا سختی سے نیم بنایا گیا۔ تو یہ کام کے لیے کتنی سختی کی گئی۔ کرودھ، غصہ کے لیے سب سے پہلے غصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کے میں سب سے زیادہ پربھاوت ہوا۔ کہا جاتا ہے اگر کسی کا رک جائے تو وہ پورا سنت بن گیا، سادھو بن گیا۔ اور کتنا بڑھیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ معاف کر دو، کسی کے گناہوں کو معاف کر دو، اور جب معاف کر دو غصہ ختم۔ اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو۔ سورہ 7 آیت نمبر 199 میں حکم آیا کہ اے محمد معافی کا طریقہ اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر دو۔ سب سے پہلا معافی کا حکم اگر آیا تو اپنے پیغمبر کے لیے آیا۔ اور ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ سورہ 3 آیت نمبر 134 میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی، دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی۔ آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انسار ہوا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے خود اپنے آچرن میں لیا، اپنے اخلاق میں لیا، تب دوسروں کو بتایا۔ فتح مکہ کے دن وہ ابو سفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف نیترتو کرتے تھے، جب وہ سامنے پڑے فتح مکہ کے دن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو سفیان کو معافی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی۔ آج جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے معافی، جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی معافی۔ اب آپ سوچئے، جس مکہ میں قدم قدم پہ آپ کا وروध تھا، قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹکائے گئے، اور جو 10,000 لوگوں کی فوج کے ساتھ آپ جب پہنچے تو کس کی ہمت تھی کہ سامنے ہوتا؟ سارے کے سارے لوگ چھپ گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا معافی دینے کا۔ یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ جائے اسے معافی، جو وہاں چھپ جائے اسے معافی، جو وہاں چھپ جائے اسے بھی معافی۔ یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو معافی، معافی، معافی اور معافی۔ ماشاءاللہ۔ سوامی جی، آپ کو روکنا میرے دل میں
क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमान जो है वो खुद जितना आपने रिसर्च किए अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका रहस्य समझ में आएगा, आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही।